پاکستان ڈوب رہا ہے، اللہ پاک کی مخلوق جو ہے وہ بے یار و مددگار ہے۔ ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ اور دوسری ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ رہے گی جو مزید جو ڈونیشن آئیں گی اور اس کے مطابق جو چیزیں ضروریات ہیں عام تلگنگ کے دکاندار بھی تاجر حضرات سب لوگ شامل ہو تاکہ ہم ہر تیسرے دن ایک مزدار ٹرک سامان کے لیے بھیج سکیں۔ السلام علیکم پاکستان ڈوب رہا ہے، اللہ پاک کی مخلوق جو ہے وہ بے یار و مددگار ہے۔ جیسا کہ تاریخ گواہ ہے کہ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین تلگنگ پاکستان پہ پاکستانیوں پہ کوئی بھی مشکل گھڑی ہو صف اول کے سپاہی بن کے ان کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ 2005 کا زلزلہ ہو یا 2010 کا سیلاب ہو، یہاں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور سٹوڈنٹس نے بھی اپنا جیب خرچ اور گھر سے سونا دے کے ان کی مدد کی ہے۔ اس وقت بھی جو تازہ ترین صورتحال ہے پاکستان کا، بہت سارا حصہ جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، انسانیت بلک رہی ہے۔ ایسے میں انجمن بہبود مریضاں تلگنگ جو ہمیشہ سے ان کا ریکارڈ گواہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے صف اول کے سپاہی بن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ سید نجم ثاقب ہمدانی، اس کے بعد شیخ عبدالعزیز صاحب، ملک غلام عباس چھابری صاحب اور ڈاکٹر ارشد صاحب، یہ یہاں سے انہوں نے 48 گھنٹے کے اندر 2 ملین کی جو خطیر رقم ہے وہ شہر سے اکٹھی کی ہے۔ اور اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ تلگنگ کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے 4 لاکھ روپے کا فنڈ دیا ہے ان غریب بندوں کے لیے کہ جو کھلے آسمان تلے پانی میں ڈوبے ہوئے اس وقت مدد کے منتظر ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر تلگنگ راجہ عدنان انجم صاحب نئی تعیناتی ہے ان کی تلگنگ میں، خدمت کے جذبے سے سرشار، یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور یہ جو قافلہ ہے اپنے مجبور بھائیوں کی مدد کے لیے، پاکستانیوں کی مدد کے لیے، اس کو سی آف کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تحصیل ویلفیئر آفیسر سید نجم ثاقب ہمدانی صاحب روئے رواں ہیں اس قافلے کے۔ نجم صاحب آپ کی کاوش کو سلام، تھوڑی ڈیٹیل بتائیں، آپ مجھے بتا بھی رہے تھے کن فیزز میں آپ ان مجبور بھائیوں کی مدد کریں گے اور یہ جو قافلہ ہے کتنا ٹائم لگے گا؟ عاصم رشید صاحب یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے 4 لاکھ کا فنڈ جو ہے 4.5 لاکھ کا مجھے بتا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سے حاصل کیا ہے اور اہم ترین ممبر ہیں انجمن بہبود مریضاں کے۔ تھوڑی ڈیٹیل بتا دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تھوڑی سی کریکشن کر دوں گا. تحصیل ویلفیئر آفیسر نہیں ہے, تحصیل سوشل ویلفیئر کونسل ایک سپروائزری کونسل ہے جو تلگنگ اور لاوا تحصیل کی 15 سماجی تنظیموں کی سپروائزری کونسل ہے, اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے میری کریکشن کر دی, میرے دماغ میں تھا لیکن فرتے جذبات میں آپ کی پروموشن کر دی میں نے. شکریہ. اور جہاں تک سوال ہے اس قافلے کا, تو ایک دو چیزیں باقی دوست احباب بھی آپ کو بتا رہے ہوں گے. ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ضلع راجن پور کی تحصیل جام پور ہے, اور جام پور کے ساتھ داجل اور اوپر ہرنڈ کا ایریا ہے جہاں پہ ابھی تک ریچ نہیں پہنچی ہے ایڈ کی. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ان ایریاز میں جائیں جہاں پر سہولت نہیں پہنچ سکی. دوسرا, ہماری جو سپورٹ ہے جو ہم نے یہ ڈونیشنز اکٹھی کی ہیں, یہ جو قافلہ ہے یہ تقریباً 4 سے 5 کیٹیگریز پہ ہے. پہلی کیٹیگری میں ہم نے خشک راشن رکھا ہوا ہے, جو وہ ایریاز جہاں پر لوگ ابھی تک پانی میں ہیں, جہاں بارش کا سلسلہ جاری ہے, پکا نہیں سکتے, تو ان کو ہم کھجور اور مختلف ایسی چیزیں, ریوڑی ہے, چنے ہیں, دودھ ہے, بسکٹس ہیں, وہ چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں 300 فیملیز کے لیے. دوسری کیٹیگری ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو پکا سکتے ہیں, جس میں آٹا ہے, چاول ہے, دال ہے, گھی ہے, وہ 300 فیملیز کے لیے ہم نے وہ سلسلہ رکھا ہوا ہے. تیسرا, اس کے اندر ایک میڈیکل کا پورا سلسلہ ہے. ڈاکٹر ارشد صاحب کی سربراہی میں پورا 4 ڈاکٹرز کا پورا وفد جا رہا ہے, پیرامیڈک سٹاف ہے, کیمسٹ ایسوسیشن نے بہت زیادہ اس میں سپورٹ کی ہے, میڈیسنز ہم ساتھ لے کر جا رہے ہیں. وہاں پہ میڈیکل کیمپ کریں گے ریگولر, جو وہاں پہ ڈیزیزز آ رہی ہیں لائک ڈائریا ہے, بخار ہے, نزلہ ہے, الرجی کے مسائل ہیں, ان کو ٹیکل کیا جائے گا. پھر اس کے اندر ہم خشک راشن یہاں سے اپنے ساتھ بھی لے کر جا رہے ہیں. چاول کی کچھ بوریاں ہیں, مسالہ جات ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم وہاں پر راشن پکا کر ایسے لوگ جو بالکل بے یار و مددگار ہیں, جو پکانے کی یا گھر کا سامان بھی ساتھ لے کر نہیں نکل پائے, ان کو ہم پکے پکایا سالن اور یہ چاول اور اس طرح کا جو لنگر ہے وہ ہم وہاں پہ پرووائڈ کریں. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی بھی کیپیسٹی میں جتنے لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا, جن لوگوں نے ہمیں ڈونیشنز دیں, ان کا ایک روپیہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان مستحق افراد تک پہنچا سکیں. یہ ان کے لیے تو خیر آزمائش تھی, آئی ہے, ابھی بھی موجود ہے. اس کے بعد اب یہ مرحلہ ہم پر ہے, ہماری آزمائش ہے کہ ہم ان لوگوں کا کتنا ساتھ دیتے ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید توفیق دے, آپ کو استقامت عطا کرے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے. اسسٹنٹ کمشنر صاحب راجہ عدنان انجم صاحب, آپ کو تلگنگ کی دھرتی کا تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ غازیوں کی اور شہیدوں کی سرزمین ہے, کتنے حد تک یہ خدمت کے جذبے سے سرشار ہے. آپ یہاں پہ, آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں. کیا کہیں گے انجمن بہبود مریضاں تلگنگ اور تلگنگیوں کی اس کاوش کے بارے میں؟ نعبدو صلی اللہ رسول الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری سوسائٹی کا سب سے جو برائٹ فیس ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کسی خطے کو کوئی بھی کسی قسم کا اس طرح کی کلیمٹی کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ سارے دل کھول کے جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں جو میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے تلگنگ میں, تو اٹ از اپریشیٹیبل کہ 2 ملین اتنے کم ٹائم پہ رقم ارینج کر کے, اور اس کے بعد اس طرح سے ایک درد دل رکھ کے اپنے ہی بہنوں بھائیوں کے لیے یہاں سے نکلنا, ٹائم دینا, پھر ان کے لیے اسپیشلی یہ چیزیں لے کے جانا اور اس جذبے کے ساتھ لے کے جانا, تو یہ نہایت ہی جو ہے وہ اپریشیٹیبل بات ہے. سیکنڈلی, جس طرح باقی انجمن یہ جو آپ کی ہے انجمن بہبود مریضاں, یہ جس طرح ایکٹیو ہے, اس طرح باقی بھی کافی آرگنائزیشن جو ہے نا, یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ بہت ہائی لیول پہ آپ لوگ نا ایک پورا ٹرک یہاں سے بھیجنا بہت بڑی بات ہے. باقی بھی ایکٹیو ہیں, ہم لوگ اپنے طور پہ بھی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ چکوال کے ڈی صاحب جو ہیں وہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ کم از کم 2 ٹرک جو ہے وہ اپنے اینڈ پہ بھی بھجوائیں. یہاں پہ تھوڑی کریکشن کر دوں کہ یہ پہلا ٹرک ہے, ایسے کئی ٹرک جو ہیں وہ اس وقت تک پہنچتے رہیں گے جب تک وہ لوگ اس فیس سے نکلتے نہیں ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے جی. اس طرح نا ضلع انتظامیہ بھی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی ہے, ریدر مطلب فیسیلیٹیٹ کرنے کی بھی جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ بھی اس کو جو ہے نا ٹوٹلی اپنے اینڈ پہ بھی, کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے ملازمین بھی ہیں جنہوں نے آدھی تنخواہ بھی اپنی دی ہے, کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے اینڈ پہ کر کے اس کو دے رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہاں سے بھی اچھی خبریں آنے کو ملیں گی 1-2 دنوں تک. تو یہ جس طرح کا یہ ایک سٹیپ ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے میرے خیال میں ہر ایک محب وطن پاکستانی کو, اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو بے یار و مددگار ہیں ان کے لیے کم از کم یہ لاسٹ لائن آف سیفٹی ہے کہ کوئی بھوک سے نہ مرے. تو جس طرح ابھی ایک بندہ ہے وہ اگر اپنی انکم میں سے کوئی تھوڑا سا ان کے لیے بھی ڈونیٹ کرے گا,
تو اللہ پاک بھی راضی ہوں گے اور انشاءاللہ یہ بلا بھی جو ہے وہ جلدی ٹل جائے گی. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا جی. آپ کا بہت شکریہ. جیسا کہ یہ قافلہ ضلع راجن پور کے علاقہ تحصیل جام پور کے لیے روانہ ہو رہا ہے. اس میں ایک پیرامیڈک سٹاف جیسے کہ شاہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر ارشد صاحب کی نگرانی میں یہاں سے جا رہا ہے. اس میں ڈاکٹر فصیح صاحب ہیں, ڈاکٹر فاروق الحسن صاحب ہیں, ڈاکٹر عثمان صاحب شاید مجھے نام بتا رہے تھے, ڈاکٹر ارشد صاحب, ڈاکٹر وسیم سجاد صاحب آپ بتا رہے تھے. بالکل آپ کی بہت زیادہ کاوش ہے. محبوب انصاری صاحب یہاں کی ایک مخیر شخصیت ہے, سماجی اور کاروباری شخصیت ہیں. انہوں نے اس قافلے کے لیے پہلے سے وہاں پہ انتظام کر کے رکھا ہوا ہے. وہاں کی ایک حویلی انہوں نے پہلے سے رینٹ پہ لے کے رکھی ہوئی ہے تاکہ اس قافلے کو رہائش کا اور وہاں پہ اسٹے کے دوران کوئی کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو. بہت ساری شخصیات یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں, ان کے چہرے جانے پہچانے ہیں. سب سے باری باری آپ کی بات نہیں کروا سکتا, ایک ایک جملہ ڈاکٹر ارشد صاحب سے سٹارٹ لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب مختصر الفاظ میں آپ اپنی سینئر وائس پریزیڈنٹ انجمن بہبود مریضاں کیا کہیں گے اس کاوش کے بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران بھائی. اور سب سے پہلے تو میں انجمن بہبود مریضاں کے تمام جتنے دوست ہیں ہمارے جو اس میں رضاکار ہیں, جو اس کے عہدیداران ہیں, ممبران ہیں, ایک تو ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے, سارے کے سارے ماشاءاللہ سوشل ورکرز ہیں اور سارے دل و جان سے کسی بھی قسم کے اس طرح کے چیلنج کو لیتے ہیں. اور جس طرح ودن 48 آورز ہم نے اس پہ رسپونڈ کیا, میں سمجھتا ہوں بہت لیٹ ہے, بہت پہلے ہمیں شروع کرنا چاہیے تھا. لیکن جب ہمیں اس کی سینسٹائزیشن ہوئی, اس کا اندازہ ہوا کہ 3 کروڑ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور ان کا پورا سر و سامان, ان کے بچے روڈوں پہ آ چکے ہیں, ان کے پاس کچھ رہنے کو نہیں ہے, ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے, تو ہم نے فوری طور پہ اس پہ رسپونڈ کیا. ہمارے ڈونرز نے الحمدللہ اس میں ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا اور مسلسل اس کے اوپر ڈونیشنز ہمیں آ رہی ہیں. یہ جو فگر 2 ملین تک کے تھے یہ ہمارے کل تک کی فگر تھے. انشاءاللہ اس میں ابھی ہمارے اکاؤنٹس کے اندر مسلسل اور وہاں سے ڈونیشنز لوگ دے رہے ہیں, جس کی ہمیں مطلب بہت سے لوگوں کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. تو یہ یہاں کے لوگوں کی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس قوم کا اللہ نے اسی صاحب نے فرمایا کہ ہماری قوم کو اللہ نے ایک خاص چیز دی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات میں اپنے بہن بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے. بالکل ایسے. تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا انجمن کا قافلہ ہے یہ پہلا قافلہ ہے. اس کے اندر ہم نے اس کو آج سٹارٹ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم آخری اس شخص تک جب تک وہ اپنے گھر کو نہیں پہنچتا یا آخری اس شخص تک جب تک اس کی یہ مصیبت ٹل نہیں جاتی, اپنے تئیں ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے. بلا شبہ یہ بہت تھوڑی کوشش ہے, جس میگنیٹیوڈ کی یہ آزمائش ہے. ہمارا یہ 1 ٹرک یا ہمارے 2 ٹرک یا 4 ٹرک اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں سے انسان نہ مقابلہ کر سکتا ہے نہ ان کو چیلنج کر سکتا ہے. لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے بطور پاکستانی شہری, بطور مسلمان, کہ ہم ایسے مشکل وقت میں اپنے تئیں جو کوشش ہم کر سکتے ہیں تاکہ کم از کم روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے, اس کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں کہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا. بالکل ایسے. آپ کو مزید پراپر آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا, آپ کو بھی تھوڑی میں تکلیف دے رہا ہوں. 2 جملے صرف عاصم صاحب کے آپ یہاں پہ تشریف لے آئیں. مجھے صرف وہ جذبہ بتا دیں کہ جب آپ قوم کے مستقبل کے معماروں کے پاس گئے اور انہوں نے جس جذبے سے آپ کو یہ فنڈ دیا, وہ جذبہ تھوڑا سا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ بہت ہی شارٹ نوٹس کے اوپر, چونکہ یہ میکسیمم 2 سے 3 دن کی یہ ساری ایکٹیویٹی ہے ہماری, جو پلان بھی ہوئی ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ آج مینیج بھی ہو گئی بڑی آسانی کے ساتھ. جو ٹاسک ملا تھا ڈونیشن کے حوالے سے, ایجوکیشن سیکٹر سے میرا تعلق ہے, تو جسٹ آپ یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 تلگانگ میں فرائض سر انجام دے رہا ہوں. میں صرف اور صرف سامنے گیا ہوں اپنے اسکول کا کہہ کے, بچوں کو بتا کے موٹیویشن کے حوالے سے. ظاہر ہے یہ ایک ترغیب مقصد ہے یہاں پہ, اور وہاں پہ جب میری بات ہوئی ہے تو 5 سے 7 منٹ میری بات ہوئی ہے وہاں پہ پرنسپل صاحبہ سے. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 تلگانگ کی بات کر رہا ہوں, جسٹ ایک ایگزامپل چونکہ وقت کم ہے. اچھا, میں وہاں سے جب 5-7 منٹ بعد واپس آیا ہوں تو 20 منٹ کے بعد مجھے کال آئی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ آپ ڈونیشن لے جائیں. حالانکہ میرا مقصد یہ تھا کہ آج کنوے کریں گے اور کل جو ہے وہ پیغام بچوں تک پہنچے گا. لیکن جب وہاں پہ 20 منٹ کے بعد انہوں نے بتایا جی کہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1 لاکھ روپیز جو ہے وہ کلیکشن ہو چکی ہے اور آپ آ کے ریسیو کر لیں. تو اسی طریقے سے پنجاب کالج, لیڈز گروپ آف کالج, لیڈز گرامر اسکول, گورنمنٹ سیکٹر کے جو اسکول ہیں خاص طور پہ گورنمنٹ ہائی اسکول ٹئی, گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 تلگانگ, اسی طریقے سے کوٹ سارنگ, مورت, بلال آباد, میں اب نام نہیں لے سکتا, یہ 13 سے 15 اسکول ہمارے پاس جو ہیں وہ
चूँकि वक्त कम था तो ज़ाहिर है एक टीम अभी आपके सामने जा रही है और दूसरी टीम जो है वो यहाँ पे रहेगी, जो मज़ीद जो डोनेशन आएंगी और उसके मुताबिक जो जो चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी होगी उसके मुताबिक इंशाल्लाह फैसले करेंगी, और जो हम वहाँ से प्रोग्रेस जो पीछे इनपुट इनको देंगे ये उसी के ऊपर अमल पैरा होते हुए मज़ीद जो है वो अपना जो है वो तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मलिक गुलाम अब्बास जाबरी साहब, आप अपने इस पूरी जो टीम है, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, उनकी जो कोशिश है मुश्किल वक्त में अपने भाइयों की मदद करना, क्या कहेंगे इसमें? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात ये है कि इंसानियत का दर्द होना चाहिए कि हमारे वो बहन भाई इस मुश्किलात में हैं, हमें उनके लिए आसानी के लिए कोशिश करनी चाहिए। और बतौर मैं सोशल वर्कर ये कहूँगा पूरे तलगांग से, ज़िला चकवाल से, तमाम पाकिस्तान से, कि वो लोग मदद के मुस्तहिक हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। हमने सिर्फ 48 घंटों में 20 लाख रुपए इकट्ठा किया है। हम तवक्को कर रहे हैं तलगांग की कम्यूनिटी से, ख़ुसूसन एजुकेशन कम्यूनिटी से, मेल फीमेल से, कि वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं। आम मेम्बरान भी शामिल हों, आम तलगांग के दुकानदार भी, ताजर आज़ाद सब लोग शामिल हों, ताकि हम हर तीसरे दिन एक मज़ेदार ट्रक सामान के लिए भेज सकें और जो हमारे बहन भाई मुश्किलात में हैं उनके लिए कुछ आसानियाँ बांट सकें। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। और आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि टीम आई के लाइफ जो है वो भी फंड रेजिंग कर रही है, वो भी अंजुमन बहबूद मरीज़ा का दस्ते बाजू बन के इस मिशन में शामिल रहेगी। टीम आई के लाइफ के साथ भी आपका ताउन जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। वो जो फ़ंड रेज़ होगा, वो जो फ़ंड कलेक्ट होगा टीम आई के लाइफ के ज़रिए, वो भी अंजुमन बहबूद मरीज़ा के पास जाएगा और मैं इस टीम के साथ वहाँ उन एरिया में विज़िट करके उन तक ये पहुँचाऊँगा। आपका बहुत शुक्रिया।